نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناک سے خون کس وجہ سے آتا ہے اور گھر میں اس کا کیا علاج ممکن ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ناک سے خون آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہم گھر میں اس کا کس طرح فوری علاج کر سکتے ہیں، اور طب میں اس کا مستقل علاج کیا ہے تاکہ لوگ بار بار اس کا شکار نہ ہوں۔ دنیا کے تقریباً 60% افراد وہ کبھی نہ کبھی اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ناک سے خون آنے کو میڈیکل کے اندر ایپیسٹاکسس کہتے ہیں اور طب کی زبان میں اسے نکسیر کہتے ہیں۔ ہم اس کو بنیادی طور پر 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک وہ ٹائپ جو بچوں میں ہوتی ہے، 18 سال سے کم عمر کے بچوں میں ہوتی ہے، اسے انٹیریئر ایپیسٹاکسس کہتے ہیں۔ یہ کم خطرناک ہوتی ہے لیکن زیادہ تر یہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ایڈلٹ میں ہوتی ہے، جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ کم ہوتی ہے۔ دونوں کی الگ الگ وجوہات ہیں، لیکن آج جو ہم بات کریں گے بچوں میں نکسیر وہ پھوٹنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناک کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، ہمارا یہ جو حصہ ہے یہ زیادہ سافٹ ہوتا ہے اور یہاں پر خون کی نالیاں زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں۔ بچے جن کے جو ناک کا یہ حصہ چونکہ زیادہ سافٹ ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے، اور بچے جب اس میں کوئی انگلی وغیرہ مارتے ہیں تو یہ بہت جلدی زخمی ہو جاتا ہے اور اس میں سے بلڈ وہ اس کی سیپیج ہوتی ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نکسیر پھوٹنا ایپیسٹاکسس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بچوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ناک کے اندر انگلی وہ بار بار پھیرتے ہیں، چونکہ یہ ناک کا یہ حصہ بہت سافٹ ہوتا ہے، یہاں پر خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں وہ بالکل سپرفیشل ہوتی ہیں، وہ اس سے رپچر ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ نیزل الرجی ہوتی ہے یا کامن کولڈ ہوتے ہیں، جسے بار بار جب یہ الرجی ہوتی ہے تو بچہ بہت زور سے جب چھینکے مارتا ہے، یہ ناک کو خارج کی وجہ سے مسلتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اب ناک کا یہ حصہ جس کے اندر خون کی باریک نالیاں سپرفیشل ہوتی ہیں وہ زخمی ہو جاتی ہیں اور اس میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بچہ ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں پر کیمیکلز کے فیومز بہت زیادہ ہوں، اور وہ فیوم جب ناک کے اندر جاتے ہیں تو ناک کے اس حصے کو اریٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو رپچر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں سے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی چوتھی بڑی وجہ یہ ہے وہ کرونک انفلیمیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ناک کے حصے کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہیں اور ذرا سا ہاتھ لگنے سے بھی اس میں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی 5ویں وجہ وہ ڈرائنیس ہوتی ہے، یعنی ماحول کے اندر خشکی واقع ہو جانا۔ اب یہ خشکی سردی کے اندر بھی ہوتی ہے اور گرمی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ سردی کے اندر یہ ہے کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کو نکسیر پھوٹ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو گرمی کا مرض تھا، سردی میں کہاں سے آپ کو نکسیر پھوٹ گئی؟ تو بیسیکلی سردی کے اندر بھی جس وقت سرد اور خشک ہوائیں چلتی ہیں اور وہ خشک ہوتی ہیں، ہوا کے اندر نمی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور گرمی کے اندر بھی اسی طرح یہ جو مئی اور جون کا مہینہ بارش آنے سے پہلے کے یہ جو 2 مہینے ہیں، چونکہ یہ گرم اور خشک ہوتے ہیں اور گرمی اور خشکی کی وجہ سے ہوا کے اندر نمی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بچہ وہ یہ ہوا انہیل کرتا ہے تو ناک کے اندر بھی اس کی خشکی ہو جاتی ہے، اور ناک کی جو جھلی ہے، اور خاص طور اس مقام پر جو جھلی ہے جو ناک کے نچلا حصہ ہے، یہ اگلا حصہ ہے، اس کے اندر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور اس سے بلیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی چھٹی اور سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ بچوں کے اندر کوئی بلڈ ڈس آرڈر ہو، یعنی ان میں خون جمانے والا نظام وہ ڈسٹرب ہو رہا ہو، یا ان کے خون کے اندر پلیٹلیٹس وہ کم ہو، جس کی وجہ سے خون جمتا نہیں ہے، اور اس وجہ سے ذرا سا بھی ہاتھ لگانے سے جب بلا وجہ ان کو بار بار وہ نکسیر پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے کامن یہ وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں۔
اب ہم اس کا علاج بتاتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب اس کے ناک سے بلڈ آنا شروع ہو جائے تو ماں بہت زیادہ اس پینک ہو جاتی ہے، ان کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جائے یہ کیا ہو رہا ہے بچے کے ساتھ۔ تو فوری طور پر کبھی وہ بچے کو لٹا دیتے ہیں، کبھی وہ بچے کو الٹا لٹاتے ہیں، کبھی وہ سیدھا لٹاتے ہیں، کبھی اس کے ناک کے اندر کچھ ڈالتے ہیں، کبھی کچھ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے کی نکسیر بند نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں، بچے کے ناک کو بند کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے بجائے کہ اس کو بلڈ جو ہے وہ بند ہونے کے بچے کا سانس آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ نکسیر جب بھی پھوٹتی ہے وہ ناک کے کسی ایک نتنے سے ایک نوسٹر سے آتا ہے، دونوں نوسٹر سے کبھی جو ہے وہ بلیڈ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین رول ہے جسے رول آف تھمب کہتے ہیں، یعنی انگوٹھے کا قانون۔ جس طرف سے بلڈ آ رہا ہے آپ صرف اس طرف کے ناک کو یا نوسٹر کو، یعنی اس طرح اگر رائٹ سائڈ سے آ رہا ہے تو رائٹ سائڈ کے نوسٹر کو آپ نے اس طرح زور سے دبا دینا ہے، لیکن لیفٹ سائڈ کا نوسٹر آپ کا کھلا رہے گا، کیونکہ اگر دونوں آپ نے نوسٹر دبا دیے اس طرح کر کے تو کیا ہوگا کہ بچے کو چونکہ منہ سے سانس لینے کی پریکٹس ہی نہیں ہے، بچے کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور اس طرح بچے جو زیادہ پریشان ہوگا۔ اور میں نے بتایا جیسے آپ نے رول آف تھم کیا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح دبانا ہے اور 10 سے 15 منٹ اس طرح دبا کے رکھنا ہے۔ لیکن بچہ بڑا ہے تو آپ اسے کہیں کہ اگر اسکول میں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، اور گھر میں ہو تب بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو پھر آپ نے خود اسی طرح ہی جس نوسٹر سے خون آ رہا ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے۔ اور دوسرا اپنے کام یہ کرنا ہے کہ اگر بچہ بڑا ہے تو اسے کہیں کہ چیئر پہ بیٹھ جائے اور وہ بیسن کے پاس جا کے بیٹھے اور اپنا سر جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا لے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر کو پیچھے کی طرف جھکا لیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون جو ہے بجائے بند ہونے کے وہ خون پیچھے جو ہے وہ بچے کے حلق کے ذریعے اس کے معدے میں چلے جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کے پھیپھڑوں میں بھی جا سکتا ہے، جو کہ زیادہ خطرناک ہے۔ اب ایسے بچے کا خون جب اس کے معدے میں جائے گا تو اسے الٹی آئے گی، اور الٹی کے اندر بھی خون ہوگا تو پیرنٹس اور زیادہ پینک ہو جائیں گے کہ بچے کے معدے سے خون آ رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو صبح جب وہ واش روم جاتا ہے تو اس کے لیٹرین جو وہ بلیک کلر کی آ جاتی ہے، کوئی ظاہر ہے کہ وہاں پہ خون جم چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکیں اور 10 سے 15 منٹ تک اسی طرح اس کو دبا کے رکھیں۔ اب اس سے ہوگا کیا، اتنے وقت کے اندر ناک کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر کلاٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور خون آنا رک جاتا ہے۔ اور آپ یہ تھم ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی خون آ رہا ہے، تو اس بات کو دوبارہ پھر ریپیٹ کر لیں، پھر 10 سے 15 منٹ تک آپ اسے رکھیں اور آپ دیکھیں گے اب بلیڈنگ ہونا بند ہو گئی ہے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، خواتین یا ان کے پیرنٹس یہ کرتے ہیں جیسے ہی بلیڈنگ بند ہوئی بچے کے منہ کو اور ناک کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بلیڈنگ پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی نہ کیا کریں، کم از کم آدھا گھنٹہ بچے کو ریسٹ دیں، اس کے بعد یہ وہ ٹھنڈے پانی سے آپ نے اس کو دھونا ہے۔ گرم پانی سے دھوئیں گے تو پہلے بھی چونکہ گرمی کی وجہ سے بلڈ کے ویسلز پھیل جاتی ہیں، ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے دوبارہ پھر بلیڈ ہونے کے چانس ہیں۔ آپ ٹھنڈے پانی سے اس کو دھوئیں گے، اور جس وقت آپ نے تھم اس طرح کر کے رکھا تھا بلیڈنگ بند کرنے کے لیے، اگر اس ٹائم آپ کے پاس ٹھنڈا پانی ہو یا برف کے کیوبز وغیرہ ہوں یا توڑ کے برف آپ چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے ایک کپڑے میں ڈال لیں اور اس سائڈ پہ ناک کے اوپر اس کو جو ہے اس کو اچھی طرح رکھیں تاکہ اس ٹھنڈک پہنچے ناک کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈک پہنچنے سے کیا ہوگا کہ وہاں کے جو بلڈ ویسلز ہوں گی وہ کنٹریکٹ کر جائیں گی، وہ سکڑ جائیں گی اور اس طریقے سے خون جلدی سے بند ہو جائے گا۔ یہ تو بڑا ہی آسان میتھڈ ہے اور آپ کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اکثر بچوں میں ایسا ہو جاتا ہے اور 99% بچوں کے اندر اس کا کوئی زیادہ اتنا میجر نقصان نہیں ہوتا کہ ماں باپ جو ہے وہ بہت زیادہ پینک ہو جائے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور یا وہ بچے کو ٹرین کر لیں یا خود ٹرین ہو جائیں کہ بچے کو جب کبھی بھی نکسیر کا عارضہ ہو تو اس کو ہم نے کیسے فوری طور پر بچے کے ناک کی جو نکسیر ہے اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ موسم جب سرد خشک ہوتا ہے تو آج جن بچوں کو یہ ہسٹری میں ہے کہ جیسے موسم زیادہ خشک موسم آتا ہے ان کو نکسیر پھوٹتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وائٹ پیٹرولیم جیلی لے لیں، جسے ہم ویسلین کہتے ہیں، اس کو ناک میں دن میں انگلی سے دن میں 2 دفعہ ضرور لگا لیا کریں، تاکہ یہ ویسلین کی وجہ سے ان کا ناک کا یہ حصہ جب ویٹ رہے
ड्राई ना हो और वो रप्चर ना कर जाए, खून की ना जो है वो जो है वहाँ पे म्यूकोजल मेम्ब्रेन और ब्लीड ना हो। इसके अलावा ये है कि जिन बच्चों को फिर नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है, कोई इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है, जिनको एलर्जी की शिकायत है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर अपने मुआले से इलाज करवाना चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगा तो ये नक्सी फूटने का जो अमल है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके बावजूद जो है वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही तो फिर लाजमी तौर पर आपको जो है इसके लैब टेस्ट करवाने चाहिए। ये देखना चाहिए कि खुदा न खास्ता नाक के अंदर, उनके ब्लड के अंदर कोई ब्लड डिसऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, उनके प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो रही, या खून जमाने वाले निज़ाम के अंदर कोई ख़राबी तो नहीं आ रही। आपको उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होंगी जो आपको चाहिए होंगी। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखना है कि आपने उस वक़्त एहतियात क्या करनी है। बच्चे को आपने लेटाना नहीं है, बच्चे को आपने बिठा के आगे झुकाना है। सेकंड, बच्चे को मना करना है कि आप बच्चा नाक के अंदर बार बार उंगली जो है उसको ना फेरे, और बच्चे के नाखून आपने काट के रखने हैं, क्योंकि भाई हल्का सा भी नाखून जब नाक के अंदर लगता है उस वजह से जो है बहुत जल्दी ब्लीड होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान